باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بہت مہربان رب جس نے کہ قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورہ رحمان کی یہ جو تیسری چوتھی آیت ہے کہ علمہ البیان، یہ اس بات کی جو ہے وہ دلیل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ ایک خاص صلاحیت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلاحیت اللہ نے صرف انسان کو ہی دی ہے، انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو بولنے کی صلاحیت نہیں ملی۔ بولنا جو ہے وہ ایک بہت ایک ایسی کیریکٹرسٹکس ہے انسان کی کہ جو اس کو دوسری مخلوقات پہ ممتاز کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کئی لوگ جو اچھا بولنے والے ہیں وہ اپنے زیادہ دنیا میں دوسروں پہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں اپنی سپیچ کی وجہ سے، اپنے بولنے کی وجہ سے۔ تو بات جو میں آج آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی کل ہی ایک ریسرچ پڑھی بچوں سے بولنے کی صلاحیت پہ یا گفتگو کرنے پہ، تو میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی اس کو پڑھ کے کہ میرا دل چاہا کہ میں فوراً جن پیرنٹس کے لیے میں ویڈیوز بناتی ہوں ان سے شیئر کروں۔ 1995 میں ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ جب بچے اسکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ان بچوں میں جو امیر اور پڑھے لکھے ماں باپ کے بچے ہیں، اور ان بچوں میں جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کی لو انکم ہے، ان کے بیچ میں جو ووکیبلری انہوں نے سنی ہوتی ہے نا اپنے اسکول پہنچنے کی عمر تک، اس میں 30 ملین ورڈز کا ڈفرنٹ ہے۔ یہ ریسرچ ہوئی تھی 1995 میں، اور ریسرچرز ہمیشہ اس بات میں لگے رہتے ہیں، اس کوشش میں کہ دنیا کو کس طرح بہتر بنایا جائے، کس طرح نئی چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی کی جائیں جس سے بہتری آ سکے انسانوں کے اندر۔ تو ایک لیٹسٹ ریسرچ جو ہوئی ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ بھی میری طرح اس کا رزلٹ جان کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے اب یہ دیکھا کہ اگر پیرنٹس بچوں سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ گیپ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ امیر اور غریب والا گیپ ختم ہو جاتا ہے، اور بچوں کی برین ڈیولپمنٹ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کے امیر بچوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ والی اسٹڈی کچھ اس طرح کی گئی کہ انہوں نے 36 بچے لیے، یعنی کہ ہر طبقے سے، امیر، درمیانہ طبقے والے، غریب، سب طرح کے، اور ان بچوں کو ایک ڈیوائسز بنائی گئیں جو ریکارڈرز کہہ لیں یا کچھ ایسی چیز ان کی شرٹس کے اندر، اور وہ صبح وہ پہنتے جب وہ بستر سے نکلتے، اور رات سونے تک وہ ڈیوائس انہوں نے پہن کے رکھنی ہوتی تھی، اور وہ ڈیوائس سارا دن ان بچوں کی جو گفتگو اور جو انٹریکشن اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، سب سے ہوتا اس کو وہ ریکارڈ کرتے۔ تو 2 دن یہ اسٹڈیز کی گئیں 36 بچوں کے اوپر۔ 2 دن کے بعد جب ان بچوں کے برین سکینز کیے گئے تو دیکھا گیا کہ ان کی برین ڈیولپمنٹ یا برین امیجنگ میں سب کی ایک جیسی تھی، یعنی اس میں غربت کا اور امارت کا جو فرق پچھلی ریسرچز میں آیا وہ نہیں آیا۔ تو اس ریسرچ سے نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو سے مراد یہاں بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ ہوتا ہے، گفتگو یہ نہیں ہوتا کہ یو ٹاک ٹو یور چائلڈ، یو ٹاک ود یور چائلڈ، آپ اپنے بچے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جس میں بچہ آپ سے کویسچن کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، آپ کویسچن کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، آپ گفتگو کو ایکسپینڈ کیسے کرتے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ یہ انٹریکشن آپ جب بچے چھوٹے ہیں اور گھر میں ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے بچوں کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بچوں کے اندر جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہے وہ پیدائش سے لے کے 4 سال تک کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے۔ 4 سال
میں بچے کے برین میں جو لینگویج لرن کرنے کے سوئچز ہیں وہ آف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بچہ، اگر اس سے پہلے بچے نے بولنا نہیں سیکھا تو 4 سال کے بعد پھر وہ بولنا نہیں سیکھ سکتا۔ تو لینگویج ڈیولپمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس سے، ان ماؤں سے جو اپنے بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے کے اور خود فون پہ بیٹھ جاتی ہیں اپنی ماؤں بہنوں سے باتیں کرنے یا سہیلیوں سے، اور ان کی گفتگو کا ٹاپک یا تو ساسوں نندوں کے برائیاں ہوتا ہے یا کسی نہ کسی کا کوئی گلے شکوے۔ اور میری ریکویسٹ ان فادرز سے بھی ہے جو گھر آتے ہیں کام سے، جاب سے تھکے ہوئے، آ کے ٹی وی لگا کے لیٹ جاتے ہیں، تو پلیز اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی زندگی میں انوالو ہوں۔ اور یہ پیدائش سے لے کے ایٹ لیسٹ اگر 10 سال کی عمر تک آپ یہ کریں گے نا، تو اس کے 2 فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ بچے کے برین میں بننے والے کنیکشنز اسٹرانگ ہو رہے ہیں، بلکہ بچے کا آپ کے ساتھ ایک ٹرسٹ اور محبت کا جو تعلق ہے وہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب تک ہوتا ہے نا انڈر 10 ایئرز تک کا، تو بیسیکلی یہی سال آپ کے پاس ہیں جس پہ آپ اپنے بچے پہ ورک کر سکتے ہیں اور اس تعلق کو بنا سکتے ہیں۔ 10 سال کے بعد ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنے دوستوں میں ٹائم گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، پیئرز کے اندر، اور پھر پیئر پریشر میں آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ان 10 سالوں میں کنیکشن اسٹرانگ بنایا ہے نا، تو آپ کا بچہ پھر آپ پہ چونکہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو وہ جب باہر دنیا میں جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، تو اس وقت بھی اگر اس کو کوئی مسائل پیش آئیں گے تو وہ آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اس کے معاملے میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر اس کو کوئی باہر پرابلم ہے۔ لیکن جو بچے، جن ماں باپ نے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، جنہوں نے یہ تعلق ڈیولپ نہیں کیا، ان کے بچے پھر ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، پھر وہ اپنے دوستوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور دوستوں سے جو بھی مشورے ان کو ملے اچھے یا برے وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اور بہت سارے بچے اس طرح بیرا روی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے اس ریسرچ کے رزلٹ کے نتیجے میں کہ بے شک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، بے شک آپ اپنے بچوں کو بہت اپرچونٹیز نہیں دے سکتے، اگر آپ صرف اپنے بچے سے گفتگو کریں تو آپ اپنے بچے کو زندگی میں آگے، بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم سیکھیں گے کہ آپ گفتگو کے ذریعے اپنے بچے کی ڈیولپمنٹ، برین ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ لینگویج لرن کرنے کے سوئچز جو ہیں وہ 4 سال کی عمر تک بچے کے برین میں آف ہو جاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ بچوں کے ساتھ کیا کیا ایکسپیرینس، کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ لینگویج 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسپریسو لینگویج جو کہ بچہ بولتا ہے، اور ایک ہوتی ہے ریسیپٹیو لینگویج جو کہ بچہ آپ سے سنتا ہے، آپ بولتے ہیں، جو گفتگو آپ کرتے ہیں بچے کے ساتھ۔ اب آپ کا کیا رول ہے، آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں سارا دن اپنے بچے کے ساتھ کہ اس کے لینگویج لرننگ ایکسپیرینس کو بہت آگے لے جائیں آپ۔ یہ ایکسپیرینس بچے کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بیبی جو بھی آوازیں نکالتا ہے، بیبلنگ یا کوئنگ اس کو کہتے ہیں، یا اردو میں گوں گوں کرنا، وہ بچے کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو آپ اسی زبان میں بچے سے گفتگو کریں۔ جب بچہ گوں گوں کرتا ہے تو آپ بھی گوں گوں کریں۔ بچے سے لاڈ کرنا، ہنسنا، باتیں کرنا، یہ نہ صرف بچے کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط تعلق پیدا کر رہا ہے بلکہ اس کی برین کی گروتھ کر رہا ہے۔ سرو اینڈ ریٹرن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے کی بات پہ دھیان دیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کے ورڈز کو نام دیا جائے اگر بچہ نہیں بولتا، اور اس کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوا جائے۔ یعنی اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتا ہے تو اس ایکشن میں جب تک آپ ٹرن لے کے اس کے ساتھ کریں جب تک کہ بچہ اس ایکشن کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت تک جاری رکھیں جب کہ بچہ خود اس کو ختم کرنے کی طرف آ جائے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے صوفے پہ، بیڈ پہ،
آپ اپنے بچوں کے ساتھ کئی گیمز کھیل سکتے ہیں جن کے اندر ورڈز بھی ہوتے ہیں اور وہ فن بھی ہوتی ہیں کرنا. بچے خوش ہوتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اگر آپ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ کیا بنا رہے ہیں, ان چیزوں کے نام کیا ہیں, شیپس کیا ہیں, کلرز کیا ہیں, اس کے اندر گفتگو کو شامل رکھیں. آپ ٹاور بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں. جیسے یہ بچی کریون کی طرف اشارہ کر رہی تو ماں کہہ سکتی ہے کہ او بلیک کریون یا گرے کریون. ابھی اتنا چھوٹا بچہ جس کو ورڈز نہیں بولنے آتے, آپ اس کو نہ صرف چیزوں کے نام دیں بلکہ اس کو ایکسپینڈ کریں, اس ووکیبلری کو. شیپس کے نام, کلرز کے نام, آپ کیا بنا رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی کیسے جا رہی ہے, اس کے اندر گفتگو کو شامل کریں. اسی طرح جب گھر سے باہر آپ واک کر رہے ہیں تو بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں. باہر کی انوائرمنٹ کے بارے میں کر سکتے ہیں, کسی اور چیز پہ جو بچے کی انٹرسٹ کا ٹاپک ہو. سٹوریز ریڈ کرنا ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا فن لرننگ ایکٹیویٹی ہے جو ماں باپ اگر بچے کے ساتھ مل کے پڑھیں تو بکس وہ چیزیں ہیں جو آپ جن کے اندر پکچرز ہیں, ورڈز ہیں, آئیڈیاز ہیں, پرابلمز ہیں. آپ بچوں سے کویسچن کریں کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کیوں کیسے کے جو کویسچنز ہیں وہ ہائر آرڈر تھنکنگ یعنی بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح یہ کنورسیشن کچن میں جاری رہ سکتی ہیں. بچے جب کوئی چیز آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں تو ان ٹولز کے نام لیں جن کو آپ یوز کر رہے ہیں. آپ اس مٹیریل کا نام, انگریڈینٹس کے نام لیں جو آپ ڈال رہے ہیں, کتنے ڈال رہے ہیں, میئر کتنا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ووکیبلری ایڈ ہو رہی ہے بچوں میں. ایون کہ گروسری سٹورز کے اندر جیسا یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچی ایپلز پکڑنے جا رہی ہے تو ایپل کا کلر کیا ہے, کتنے لینے ہیں. ماں کہہ سکتی ہے, سکھا سکتی ہے کہ کس طرح کا ایپل چوز کرنا چاہیے, کون سا اچھی کوالٹی کا ہوگا. تو یہ بہترین مواقع ہیں بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے. نرسری رائمز جو ہوتی ہیں یا سانگز یا نظمیں یہ ہر کلچر کے اندر پائے جاتے ہیں بچوں کے, اور بہت مزے کی چیز ہوتی ہے. بچے سنگنگ سے بھی لرن کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کو بھی لرن کرتے ہیں اور لینگویج بھی سیکھتے ہیں. رائمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کو زیادہ مزے کا بنا دیتے ہیں. اسی طرح ہر کلچر میں بچوں کی ایسی گیمز ہوتی ہیں جو وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان گیمز میں بھی ایکشنز بھی ہوتے ہیں اور ورڈز بھی ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کلیپنگ کی گیم ہو, یا جیسے پکابو ایک گیم ہوتی ہے. پریٹینڈ پلے یا ڈرامیٹک پلے اس گیم کو کہتے ہیں جو بچہ جس میں بچے کے پاس پراپس بھی ہوتی ہیں اور وہ ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یا تو وہ کچن میں ماما بن کے کھانا پکا رہا ہے, یا ڈیڈی بن کے برتن دھو رہا ہے, یا بیبی کو فیڈ کر رہا ہے, یا کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. تو اس رول کے اندر بھی بچہ وہ بڑوں والی گفتگو کر رہا ہوتا ہے جو یا کر رہے ہوتے ہیں جب بچے مل کے کھیلتے ہیں. بیڈ ٹائم سٹوریز ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے بچوں سے کنیکٹ ہونے کا, بہت کامنگ ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو آپ بچوں کو سٹوریز سنایا کریں, کیونکہ بچے سٹوری سن کے بھی ایک اپنی امیجینیشن ان کی گرو ہوتی ہے اور وہ ایک نئی دنیا میں ان کو لے جاتی ہے. عام طور پہ 12 سے 13 مہینے کا بچہ ایک لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے, اور 15 سے 18 مہینے کی عمر میں 2-3 ورڈز کا سینٹنس بول سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ 18 منتھس تک نہیں بولنا سیکھا اس نے, تو پھر آپ کو کسی ایکسپرٹ سے, ڈاکٹر یا اسپیچ تھراپسٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ واچ کرنے کا. جزاک اللہ خیر.